नाज़रीन, मौजूदा डेवलपमेंट्स ये बता रही हैं कि जंग नागुज़ीर है। जो भी नेगोशिएशंस हो रहे हैं, जो भी एफर्ट्स हो रही हैं, वो तमाम अपनी जगह पर हैं और शायद आने वाले दिनों में मजीद हम अभी तक ये देखेंगे, मजीद राउंड्स होंगे, मजीद मुलाकातें होंगी, सो ऑन। लेकिन जो बाकी डेवलपमेंट्स हैं वो बिल्कुल इस बात को वाजे कर रही हैं कि अनफॉर्चुनेटली मामलात जंग ही की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली जंग होगी, जंग नागुज़ीर है। बहुत ही यानी ये अनफॉर्चुनेट बात है कि मिडिल ईस्ट एक और बहुत तबाहकुन जंग की तरफ जो है वो इस वक्त जा रहा है। अच्छा, एक तो ये है कि जो दूसरा अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंच रहा है। इससे पहले हमने ये बात की थी कि जहां पर भी अमेरिका अटैक करता है तो आपने देखा होगा कि वहां पर 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद होते हैं। अभी कैरेबियन के अंदर भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद थे। लास्ट टाइम जब जंग हुई थी तब भी 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर जो मौजूद थे। तो अभी तक सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर जो वो मौजूद है। और हमने ये बात की थी कि जब ये दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर आएगा तो वो एक बहुत अल्टीमेट लेवल का सिग्नल होगा कि अब हमले का बिल्कुल फैसला हो चुका है। तो वो दूसरा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो पहुंच रहा है। और इसके अलावा आप देखिए कि जो आर्मीनिया में और तुर्कमानिस्तान में और अजरबैजान के अंदर जो बिल्डअप किया जा रहा है, अच्छा, तो ये सारे अहम सिग्नल्स हैं कि हमला जो वो होने जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात नाज़रीन ये है कि जो ये बेसेस हैं मिडिल ईस्ट और इवन जो यूरोपियन बेसेस हैं अमेरिका की, ये तमाम की तमाम कनेक्टेड हैं। यानी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से है कि अगर अमेरिकन मिलिट्री मशीन ने ऑपरेट करना है तो इन तमाम बेसेस को कनेक्ट किए बगैर ये अमेरिकन मिलिट्री मशीन ऑपरेट नहीं कर सकती। इवन यूरोपियन बेसेस भी कनेक्टेड हैं, यानी फॉर द पर्पज ऑफ सर्विलेंस, फॉर द पर्पज ऑफ लॉजिस्टिक्स, फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशंस। ये तमाम का इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो कनेक्टेड है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जॉर्डन की बेस इस्तेमाल करके जो अटैक किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये तमाम की तमाम बेसेस इस खास मकसद ही के लिए बनाई गई हैं और जंग करने के लिए सबकी जरूरत होती है। कोई सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। जरूरी नहीं कि जेट्स वहां से उड़ें तो ही ये कहा जाएगा कि वो बेसेस इस्तेमाल हो रही हैं। जरूरी नहीं कि जेट्स के उड़ने को आप कहें कि भी बेसेस इस्तेमाल हो रही हैं। ये बेसेस इस्तेमाल हो रही होंगी, डिफरेंट अंदाज में इस्तेमाल हो रही होंगी। इसलिए जो ईरान में इस वक्त ये डिबेट है और इसके काफी ज्यादा खतरात हैं कि ईरान इन तमाम बेसेस को निशाना बनाएगा। और लास्ट टाइम उसने यही सिंबल दिया था, सिग्नल दिया था। लास्ट टाइम भी इन बेसेस से तो कोई जहाज नहीं उड़े थे, B-2 बॉम्बर्स कोई यहां से तो नहीं उड़े थे। तो इन बेसेस पर लास्ट टाइम भी ईरान ने अटैक करके यही सिग्नल दिया था कि हम इन बेसेस को हिट करेंगे। और चूंकि ये इन बेसेस के बगैर मिडिल ईस्ट में अमेरिकन मिलिट्री मशीन जब वो ऑपरेट कर ही नहीं सकती है, तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। इसलिए इस वक्त बहुत हाई लेवल के राब्ते भी ईरान के साथ जारी हैं, वो हम आगे चलकर बात करेंगे। मिडिल ईस्ट के तकरीबन तमाम जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ जब वो बात हुई है, तो ये एक मामला बहुत ही यानी संगीन है। एक तो ये कि हमला होने जा रहा है, दूसरा ये है कि उसके जवाब में फिर ये बेसेस। अच्छा, इसके साथ नाज़रीन इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है, खुद अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं, इसके पूरे चांसेस हैं, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका इन मुल्कों की, रीजनल कंट्रीज की जो एयर स्पेस है वो भी इस्तेमाल कर रहा होगा और अमेरिका को जरूरत नहीं है इन मुल्कों से पूछने की। अमेरिका इनकी मर्जी के बगैर इनकी एयर स्पेस जब इस्तेमाल करेगा। और इसकी सबसे बड़ी मिसालें 2 हैं। लास्ट टाइम जब ईरान पर अटैक हो रहा था तो भी इन मुल्कों की एयर स्पेस जब इनकी मर्जी के बगैर इस्तेमाल हो रही थी। और फिर सितंबर के अंदर जब कतर पर अटैक हुआ है तो वो कौन सी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है? कतर पर हमला करने के लिए किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है? अरब मुल्कों की एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है, उनसे पूछे बगैर हुई है। क्या सऊदी अरेबिया और यूएई ने हेल्प किया है कतर पर हमला करवाने के लिए? हरगिज नहीं। तो इन मुल्कों की मर्जी के बगैर ईरान पर हमला किया गया, इनकी एयर स्पेस इस्तेमाल की गई। इन मुल्कों की मर्जी के बगैर इनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए कतर के ऊपर अटैक किया गया। इसलिए अब ये मुल्क जब वो अमेरिका को एक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि उनको यकीन दहानी करवाई जाए कि इनकी बेसिस जब इस्तेमाल यानी इनकी जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन जब जंग छिड़ चुकी होगी और इधर से मिसाइल जा रहे हैं और रेड सी से उनके डिस्ट्रॉयर जब वो मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं, कहीं से जेट्स फ्लाई कर रहे हैं, तो ये डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल होगा कि ये एयर स्पेस इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। इन मुल्कों को तो पता होगा, लेकिन ईरान कैसे डिटेक्ट करेगा कि ये एयर स्पेस इनकी इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही। और अमेरिका जब एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा होगा तो जॉर्डन क्या कर लेगा, कतर क्या कर लेगा अमेरिका का, ठीक है ना। तो ये मामला बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। जंग
صرف وہ ایران تک محدود نہیں رہے گی بلکہ اس کے ساتھ اور کئی سارے کرائسس جو وہ جڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ڈھیروں مزید مسائل جو وہ جڑے ہوئے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو وہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین ملین ڈالر کوشچن یہ ہے کہ کیا ایران دنیا کا بگیسٹ جو ڈیفنس لیئرز ہیں، یہ دنیا کی بگیسٹ ڈیفنس لیئرز ہیں جو یہاں پر بنا دی گئی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور پہلے وہ ڈیفنس لے کر آئے، پھر دوبارہ لے کر آئے، پھر تیسری مرتبہ، پھر کہیں چوتھی مرتبہ، یعنی انہوں نے اتنی زیادہ لیئرز در لیئر یہاں پر بنا دی ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ لاسٹ وار میں بھی اتنی مطلب لاسٹ اگر وار کے ساتھ کمپیریزن کریں تو اس سے کئی گنا زیادہ ایئر ڈیفنس یہاں مڈل ایسٹ کے اندر ڈپلائی کیا گیا ہے۔ ہر بیس کے گرد بہت زیادہ لیئرز بنائی گئی ہیں، اسرائیل کے گرد بہت زیادہ جو وہ لیئرز بنائی گئی ہیں۔ تو ملین ڈالر کوشچن یہ ہے کہ کیا ایران دنیا کے اس بگیسٹ ایئر ڈیفنس لیئر سسٹم کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے کوئی بڑا ڈیمیج اسرائیل اور امریکہ کو پہنچا سکے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اور اسی میں ایران کا سروائیول جو چھپا ہوا ہے۔ اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ لاسٹ وار میں کیا ہوا ہے۔ لاسٹ وار میں ایکچولی اسرائیل نے ایران کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے، وہ کچھ اور کیلکولیٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ایران کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، لیکن اس کی پھر ان کو بھاری قیمت چکانا پڑی۔ اس دفعہ جو ان کی تیاری ہے، جو ان کے کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی تیاری ہے، اس دفعہ وہ ایران کی پاور کو اپنی یعنی پلانز اس طرح سے بنا رہے ہیں کہ ایران کی پاور کو اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایران زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گا، اس حساب سے وہ اپنا ڈیمیج کیلکولیٹ کر کے اس جنگ میں اترنے جا رہے ہیں کہ ایران یہ کر سکتا ہے، ایران یہ کر سکتا ہے، ایران یہ کر سکتا ہے۔ میکسیمم یعنی ایران کیا کر سکتا ہے، اوور ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ان کی پاور کو، اس کی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ایران اگر ہمارا یہ ڈیمیج کر لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایران اگر یہاں میزائل ہٹ کر لے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح کی تیاری کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ کیا ایران اس کیلکولیشن کو بھی جو ہے وہ غلط ثابت کر سکتا ہے؟ یہاں بھی ان کی کیلکولیشنیں الٹی پڑ جائیں گی، یعنی جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایران اتنا نقصان کر بھی لے تو بھی ہمیں فرق نہیں پڑے گا اور ہم اتنا نقصان جو ہے وہ ایبزارب کر لیں گے، تو کیا ایران اس سے زیادہ نقصان ان کا کر سکتا ہے؟ یہاں پر سروائیول چھپا ہوا ہے، یعنی ان کا نقصان ہوگا تو وہ اس کو آلریڈی کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہوگا، یہ تباہی ہوگی، اس کو وہ ایکسپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اتنا ہو جائے گا، اس کو ہم برداشت کر لیں گے۔ یعنی نقصان ایران کرے گا، لیکن کتنا زیادہ کرے گا یہ اب اصل بات ہے، کیونکہ وہ بھی اپنا نقصان ایکسپٹ کر کے پھر ہی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو کیا ایران ان کی کیلکولیشنز کو اس دفعہ بھی الٹا سکتا ہے؟ اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل بالکل الاؤ نہیں کرے گا امریکہ کو کہ وہ نیگوسیشنز کی طرف جائے، وہ کوئی درمیانی راستہ لے۔ 40 سال کی پیچھے ایک پوری کیمپین ہے اسرائیلی لابی کی، نتن یاہو کی، ایران پر جنگ کرنے کے لیے، اور خاص کر پچھلے 30-35 سال، مطلب ہر سال ایک مزید اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور عراق اور شام کو تباہ کرنا بھی اصل میں ایران پر حملے کے لیے ضروری تھا۔ اگر یہ ملک سٹیبل ہوتے، آپ دیکھیے کہ شام کے اندر خانہ جنگی جاری رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایران پر حملہ نہیں ہو سکا۔ جو ہی شام میں رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد ایران پر اٹیک ہوا ہے، تقریباً شام میں رجیم چینج کے 6 ماہ کے بعد ایران کے اوپر اٹیک ہو گیا۔ تو ان ملکوں کو تباہ کرنا بھی الٹیمیٹلی ایران پر حملہ کرنے کے لیے ضروری تھا، کیونکہ اگر یہ ملک سٹیبل ہوتے تو یہاں سے پھر جہاز کیسے اڑتے، پھر امریکہ کی یہاں پر اس طرح سے بیسز نہ ہوتی، یہ ساری چیزیں۔ تو یہاں تک اب معاملہ آ گیا ہے، فوجیں ایران کے دروازے کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں۔ اور ایک اور چیز اگر آپ نوٹ کریں، اس وقت نہ ہی ان کو کوئی موریلٹی کا مسئلہ ہے اور نہ ہی لیجیٹیمیسی کا مسئلہ ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بھی اس کو امبریس کر رہی ہے کہ ہاں اب حملہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یعنی انہوں نے اس چیز کو بھی ایک طرح سے کور کر لیا ہے جینوسائیڈ کرنے کے بعد کہ اب مطلب وہ موریلٹی اور لیجیٹیمیسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پر کوئی مذاکرات اسرائیل کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پیچھے پورا سفر ہے 40 سال کا کہ انہوں نے یہ سازش گھڑی ہے، اب فوجیں دروازے کے اوپر ہیں، یہاں سے اسرائیل جو ہے وہ ان فوجوں کو واپس نہیں جانے دے گا۔ اور اگلی بات سن لیں کہ جو تازہ ترین رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ یورپینز کمپلیٹلی اس کے اندر انوالو ہیں، یورپینز مکمل طور پر اس میں انوالو ہیں، ملٹریلی بھی، یہ نہیں کہ وہ پیچھے کھڑے ہیں، نہیں، وہ باقاعدہ ملٹریلی انوالو ہیں، ان کا انٹیلیجنس انفراسٹرکچر انوالو ہے، ان کی باقی ہر طرح کی سپورٹ ہے۔ اور یہ جو ابھی کچھ دن پہلے یہ جو IRGC کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا یورپینز کی جانب سے، اس کے بھی
یہ ان کی انوالومنٹ کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور یہ ون آف دا بگیسٹ انڈیکیٹر ہے کہ اب حملہ ہونے جا رہا ہے. وائی؟ کیونکہ جب ایران پر حملہ ہو جائے گا اور ایران کو تباہ کر دیا جائے گا تو پھر ایک گوریلا جنگ شروع ہوگی. پہلے تو ایئر سٹرائکس ہونی ہے نا, تو ایئر سٹرائک کے بعد اس کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں جو تقسیم کرنے کی کوشش ہونی ہے, تو اس کے بعد ایک گوریلا جنگ شروع ہوگی. اچھا, وہ گوریلا جنگ جو ہے وہ IRGC نے ہی لڑنی ہے, تو وہ پہلے سے ہی اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو ایک ٹیررسٹ سے لڑ رہے ہیں, ہم ٹیررسٹ گروپ سے لڑ رہے ہیں. جیسے طالبان تھے تو طالبان کو بھی ٹیررسٹ جب ڈکلیئر کیا ہوا تھا نا کہ ہم تو دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. تو IRGC جو ہے اس نے کوئی جنگ نہیں چھڑی ہے, کوئی اس نے جینوسائیڈ نہیں کی ہے, کوئی وہ دوسرے ملکوں پہ حملوں میں انوالو نہیں ہے. ادھر اسرائیلی آرمی جو آج بھی غزہ پر حملہ کر کے وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں, ویسٹ بینک میں, لبنان میں ان کی بمباری دیکھیں, تو یہ جو پیور یعنی جو سورس آف ٹیررزم ہے وہاں پر انہوں نے کچھ اس کو نہیں کیا. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ جو اس 21ویں صدی میں بھی ایک جینوسائیڈ کو کور کر گئے ہیں, یعنی جینوسائیڈ بھی یورپینز کو ضمیر کو جھنجھوڑ نہیں سکی, وہ کس حد تک اسرائیل کے ساتھ انوالو ہوں گے. جینوسائیڈ کرنے والا نتنیاہو ابھی تک وہ یورپینز اس کو پروٹیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کس حد تک وہ اسرائیل کے ساتھ انوالو ہوں گے. تو یہ انتہا ہے ویسٹ کی ہپوکریسی کی اور ان کی ہیومن رائٹس کی باتیں. اور آپ سوچئے کہ یہ جو ایشیا کے ممالک ہیں اور خاص طور پر یہ جو ہمارے ممالک ہیں, یہ ایک بڑا سائیکولوجیکل غلبہ سمجھتے ہیں ویسٹ کا کہ وہ بڑے ہیومن رائٹس اور فلانا. تو یہ بھی کافی حد تک جب وہ ٹوٹا ہے اس جینوسائیڈ کے بعد اور جو ایپسٹین کا سکینڈل آیا, اور یہ ساری آپ ہپوکریسی دیکھیے. ایران پر کبھی وہ ہیومن رائٹس کا معاملہ کرتے ہیں, کبھی نیوکلیر کا معاملہ کرتے ہیں, کبھی کوئی جواز بناتے ہیں, اور جو اس ریجن کو تباہ برباد کر رہا ہے اس کے اوپر ایک سینکشن بھی نہیں. تو یورپین اس میں مکمل طور پر جب وہ انوالو ہیں اور مکمل انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کر رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کا انفراسٹرکچر پوری طرح سے انوالو ہے ایران کے خلاف. اس لیے ایران کے صدر نے جو 26 دسمبر کو کہا تھا کہ ہم اسرائیل, امریکہ اور یورپ کے ساتھ فل فلیج وار کے اندر ہیں, اور 28 دسمبر کو مظاہرے جو وہ شروع ہو گئے تھے. اب ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں, ٹھیک ہے نا. ایران کے پاس آپشن کیا ہیں جب وہ اتنی بڑی تیاری کے ساتھ آ چکے ہیں اور فیصلے ہو چکے ہیں. اچھا, اب پہلا تو ایران یہ کام کر رہا ہے کہ ایران میکسیمم ڈیلے کر رہا ہے امریکن اٹیک کو, یعنی نیگوسیشن میں وہ بالکل بیٹھ رہا ہے, نیگوسیشنز کے اندر موجود ہے, باقی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ اس کے فائدے میں ہے کہ اٹیک جتنا زیادہ ڈیلے ہو تو امریکی جو ایسٹس ہیں وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہیں, پھر ان کا خرچہ بھی ہو رہا ہے, باقی بھی چیزیں ہیں, تو یہ ایران کے فائدے میں ہے. اور ایران اس کو کوشش بھی کر رہا ہے کہ جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا یہ ایران کے فائدے میں ہے. تو پہلا کام تو یہ کر رہا ہے. لیکن جب حملہ ہونے جا رہا ہے, جب حملہ ہوگا تو اس کے بعد کیا, بھئی ڈیلے کتنی دیر کر لیں گے, 1 ہفتہ کر لیں گے, 2 ہفتہ کر لیں گے, 2 ماہ کر لیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو جب حملہ ہوگا تو اس کے بعد ایران کے پاس کیا آپشنز ہوں گے. ایران کے پاس thousands آف ڈرونز ہیں, یہ تازہ ترین رپورٹس میں پتہ چلا ہے. thousands آف میزلز ہیں, یہ تازہ ترین رپورٹس میں پتہ چلا ہے. تو جب امریکہ حملہ کرے گا تو ایران کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہوں گے, وہ کس طرح کا رسپانس دے گا. 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ پہلے جب امریکہ اور اسرائیل حملہ کریں گے تو فوری طور پر حملہ لانچ نہ کیا جائے, فوری طور پر جواب جب وہ لانچ نہ کیا جائے, بلکہ ان کے پہلا جو اٹیک ہوگا اس کو اسیس کیا جائے اور پھر بہتر ٹائم کا انتظار کر کے پھر حملہ جب وہ لانچ کیا جائے. ایک آپشن یہ. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ شاید وہ بہتر ٹائم کبھی آئے ہی نہ, کیونکہ وہ جو ایسٹس ہیں وہ فائر ہونے سے پہلے ہی ڈسٹرائے ہو جائیں. مثال کے طور پہ عرب وارز کے اندر ایسا ہو چکا ہے کہ اسرائیل نے عربوں کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ ان کی بیسز کے اوپر کھڑے کھڑے تباہ کر دیے, وہ کبھی فلائی ہی نہیں کر سکے. 2 سے 3 ملکوں کی جو ایئر فورس ہے اسرائیل نے ان کی بیسز پر کھڑی کھڑی جو تباہ کر دی تھی, اور ان کا ایک جنگی طیارہ بھی جواب میں اڑ نہیں سکا تھا. تو ایران اس چکر میں کہ ہم بہتر ٹائم کے لیے تھوڑا انتظار کریں, ہو سکتا ہے کہ ان کے جو میکسیمم ایسٹس ہیں وہ ڈسٹرائے ہی ہو جائیں. تو اس لیے جو ایران کے پاس ناظرین آپشن باقی رہ جاتا ہے وہ ہے امیڈیٹ اینڈ میکسیمم رسپانس. اور اس میں یہ ہے کہ اپنے سب سے جو بیسٹ ویپنز ہیں وہ چلا دیے جائیں, اپنا امیڈیٹ رسپانس دیا جائے,
میکسیمم رسپانس دیا جائے اور اپنے جو بہترین ویپنز ہیں وہ چلا دیے جائیں اور وہ میکسیمم ڈیمیج کریں امریکہ اور اسرائیل کو. اور لیکن اس میں بھی ایک پرابلم ہے ایران کے لیے. ظاہر ہے یہ وہ ساری اسٹریٹجی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایران میں کیا کیا تیاری ہے, کس طرح سے تیاری جو کی جا رہی ہے. اس میں ایک پرابلم ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ اگر ایران نے اپنے بیسٹ ویپنز چلا دیے اور میکسیمم اٹیک کر دیا, اس کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کو بہت زیادہ کوئی ڈیمیج نہ ہوا, کیونکہ یہ جو ایئر ڈیفنس انہوں نے لگایا ہے اس لیے لگایا ہے, اس میں ایک ایک چیز کا ایکشن اور ری ایکشن ہے. وہ ہائپرسونک میزائل بناتے ہیں تو وہ اینٹی ہائپرسونک ایئر ڈیفنس ڈپلائی کرتے ہیں. وہ ایئر کرافٹ کیریئر لے کر آتے ہیں تو ایران سب مرینز ڈپلائی کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اسٹریٹ آف ہارمز میں مائنز بچھا دیتا ہے. تو ایک ایک ویپن کے جواب میں دوسرا ویپن جو ہے اس کو کیسے ڈسمینٹل کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ اس کے ڈیمیج کو کم کرنا ہے, یہ دونوں طرف سے تیاری ہے. تو یہ جو میکسیمم انہوں نے ایئر ڈیفنس اب ڈپلائی کر دیا ہے, یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر ایران نے میکسیمم, ایک تو یہ ہے کہ ڈیلے وہ کر نہیں سکتے, اب انہوں نے امیڈیٹلی رسپونڈ کرنا ہے اور میکسیمم رسپونڈ کرنا ہے. اگر انہوں نے یہ کیا اور اسرائیل اور امریکہ کے ایئر ڈیفنس نے اس کو کافی حد تک انٹرسپٹ کر لیا یا اس کے نقصان کو کم سے کم کر دیا, تو پھر ایران تو بڑی ٹربل میں ہوگا. وائی؟ کیونکہ بیسٹ ویپنز بھی چلا دیا اور میکسیمم رسپانس بھی دے دیا, تو اس کے بعد تو پھر امریکہ اور اسرائیل زیادہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہوں گے بیٹل فیلڈ میں. اب یہ ملٹری جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پھر بیسٹ ویپنز بھی گئے, بیسٹ رسپانس بھی گیا اور میکسیمم ڈیمیج بھی نہ ہوا, تو پھر تو امریکہ اور اسرائیل اور زیادہ بمباری کرنے کے لیے آئیں گے. تو یہ ایک چیز ہے کہ جس کے اوپر ایران کام کر رہا ہے کہ جب وہ رسپونڈ کریں گے تو پھر ایک ایسا تباہی مچائیں, ایک ایسا ڈیمیج کریں کہ ان کو ہلا کے رکھ دیں, ان کی کیلکولیشنز کو الٹا کے رکھ دیں. یہ اس وقت جب وہ تیاری ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ دو اور چیزیں, پریمپٹیو سٹرائک اینڈ اسٹریٹ آف ہارمز. پریمپٹیو سٹرائک جو ہے وہ اب ایران نے پہلی بار اناؤنس کر تو دیا ہے کہ ہم پریمپٹیو سٹرائک کریں گے, اور اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پریمپٹیو سٹرائک کر دے. لیکن ملٹری ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے پریمپٹیو سٹرائک کی تو شاید یہ اس کے لیے بہت بڑی غلطی بھی ثابت ہو سکتی ہے, جو اس کو بہت کاسٹ کرے گی, اور اس کی کاسٹ اتنی بڑی ہوگی کہ شاید اس کو چکاتے ان کو پوری سینچری لگ جائے. کیونکہ اگر وہ صحیح انداز میں نہ ہوئی اور جو اس کے ریزلٹس اس طرح سے نہ آئے تو پھر ایران تباہ ہو سکتا ہے. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پریمپٹیو سٹرائک کر کے وہ اپنے سٹاک پائل کو کافی زیادہ خالی کر لیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو ویسٹرن پبلک اوپینین ایران کے ساتھ ہے اور امریکن پبلک اوپینین جو سمجھتی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, تو پھر پبلک اوپینین میں ایک تبدیلی آئے گی کہ دیکھو حملہ ایران نے پہلے کیا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ دونوں حوالوں سے ایک اسٹریٹجک مسٹیک ایران کے لیے ہو سکتی ہے. تو اس لیے ایران یہ کہہ تو رہا ہے, اور ایران کی ویسے ماضی میں کوئی ڈاکٹرائن نہیں ہے کہ وہ پریمپٹیو سٹرائک کرے گا. اچھا, پریمپٹیو سٹرائک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے حملہ کر کے اگلے کو میکسیمم ڈیمیج کر دو, تو اس میں بہت بڑا رسک بھی ہے کہ اگر ایران میکسیمم ڈیمیج نہ کر سکا سو وٹ. اور دوسرا جو اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہے, یہ ایران کے پاس بہت بڑا کارڈ ہے, یہ گلوبل اکانومی کو ہلا سکتا ہے, یہ ورلڈ پاورز کو گھٹنوں پر لا سکتا ہے. لیکن یہاں بھی بڑی وزڈم کی ضرورت ہے اور بڑے احتیاط سے چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ معمولی معاملہ نہیں ہے. اگر اس کو مس ہینڈل کیا گیا تو یہ ایران کو الٹا بھی پڑ سکتا ہے. وائی؟ وہ اس لیے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ناظرین جو ہے, یہاں سے اسرائیل اور امریکہ کا آئل نہیں جا رہا ہے, یہاں سے 80% ایشیا کا آئل جا رہا ہے. ایشین کنٹریز جو نہیں چاہتے کہ ایران پر حملہ ہو, ان کا آئل یہاں اسٹریٹ آف ہارمز سے جا رہا ہے, اور ریجنل کنٹریز ظاہر ہے آئل بیچ رہے ہیں اور اس سے پیسے کما رہے ہیں, ان کا آئل رک جائے گا. تو 80% تو ان کا جا رہا ہے, تو اسرائیل اور امریکہ کا آئل بند نہیں ہوگا, ان کو تو جہاں سے آنا ہے وہ آ رہا ہے, اور امریکہ کا تو اپنا آئل ہے. تو اس میں امپیکٹ یہ ڈالنا ہے کہ ظاہر ہے امریکہ کے اتحادی ہیں اور جو امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے, تو امریکہ میں انفلیشن بڑھے گی, یعنی فوری کوئی آئل کی شارٹیج نہیں ہوگی امریکہ میں, بلکہ انفلیشن بڑھے گی, اور اوور آل ظاہر ہے کہ جو آئل پرائسز ہیں عالمی منڈی میں وہ بہت زیادہ اوپر چلی جائیں گی, تو اس کو دنیا جو افورڈ نہیں کر سکتی, اور انفلیشن امریکہ میں بہت بڑھے گی. تو اس کو اس انداز میں استعمال کرنے کی تیاری ایران میں ہو رہی ہے کہ جو میکسیمم امپیکٹ امریکہ اور اسرائیل پر کر سکے. جاپان پر امپیکٹ کریٹ نہیں کرنا ہے, آسٹریلیا پر نہیں کرنا ہے, افریقنز پر نہیں کرنا ہے,
एशियंस पर नहीं करना है, इसराइल और अमेरिका पर कैसे मैक्सिमम जो इंपैक्ट है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जरिए वो करना है, इसके लिए बड़ी समझ। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें बड़ी समझदारी का मुजाहरा इस वक्त ईरान कर रहा है। और अभी ईरान ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा है कि हम अब तमाम अनाउंसमेंट्स उन्होंने रोक दी हैं कि कौन सा वेपन वो टेस्ट कर रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स वो कर रहे हैं, ये तमाम स्टेटमेंट्स उन्होंने रोक दी हैं। अब कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी कि ईरान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो इस तमाम सूरत हाल के पेश नजर के वो अपने एसेट्स को मैक्सिमम सरप्राइज एलिमेंट्स के अंदर रखें कि उनके पास क्या है और क्या नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल तरीन अब आगे टाइम आने जा रहा है, ईरान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। बुनियादी जो स्ट्रेटजी है, ईरान को 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करना, ईरान को एज अ स्टेट तबाह बर्बाद करना है, और ये होने जा रहा है। यानी वो हमला करने जा रहे हैं, क्या ईरान इसमें से एज अ स्टेट सर्वाइव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ईरान कॉन्फिडेंट है। अच्छा, ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन उसको पता है कि जंग आ रही है, तो वो इस हवाले से कॉन्फिडेंट है और आखिरी हद तक लड़ेगा। और अगर ये तमाम चीजें बैकफायर हो गई, देखें 3 बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका, इसराइल और यूरोपियंस, इन तीनों के साथ ईरान लड़ने जा रहा है। आज तक जहां पर ये तीनों ताकतें गई हैं, कोई इनको शिकस्त नहीं दे सका। तो क्या ईरान इन सब के जवाब में सर्वाइव कर सकेगा? तो अब देखें ना, इसराइल का घमंड भी यही है कि इनके सामने तो कोई नहीं टिक सका, तो इसलिए अब वो यूरोपियंस को भी लेकर आ रहे हैं, अमेरिकन को भी लेकर आ रहे हैं। काफी ज्यादा मुश्किल टाइम है, तो ईरान इस हवाले से अपनी तैयारी कर रहा है और कॉन्फिडेंट है कि वो इसमें से जो वो सर्वाइव कर जाएगा और इनकी कैलकुलेशन जो वो उल्टी पड़ जाएंगी। अब मैं आपके सामने जो है वो हेडलाइंस रखता हूं। एक तो यह है कि नेतन्याहू का दौरा इस वक्त हर तरफ डिस्कस हो रहा है। नेतन्याहू अगले 24 घंटों में ट्रंप के साथ मिलने जा रहा है। इजराइल का चैनल 14, जो कि बहुत यानी कि नेतन्याहू प्रो ये चैनल है और फार राइट का, तो ये कह रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के साथ और पेंटागन के साथ ये डिस्कस करेगा कि ज्वाइंट प्रिपरेशंस कैसे करनी है लॉन्चिंग अटैक ऑन ईरान, यानी ज्वाइंट और कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, ये वो डिस्कस करने जा रहा है। और फिर एक और मीडिया ये बता रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप को नई जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है वो ब्रीफ करेगा कि ईरान ने अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये दोबारा से बिल्ड कर लिया है और ये चंद महीने दूर है इसराइल को एग्जिस्टेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए। यानी ईरान एक ऐसी ताकत हासिल कर लेगा चंद महीनों में जो इसराइल के लिए इसराइल को सफा हस्ती से मिटा सकती है। अब ये नेतन्याहू फक्की बेचने जा रहा है। अच्छा, इसराइल की इंटेलिजेंस ने यह कहा है कि ईरान हर महीने अब 300 जो प्रिसीजन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो प्रोड्यूस करने के काबिल हो गया है और एनुअली वो 3600 मिसाइल जब वो बना लेंगे। हर महीने वो 300 मिसाइल बना रहे हैं और 400 ड्रोन जब वो पर डे बना रहे हैं। अच्छा, अब ईरान की स्टेटमेंट आई है। ईरान ने खबरदार किया है कि ये जो नेतन्याहू का विजिट है ये डिवास्टेटिंग इंपैक्ट इसके आएंगे निगोशिएशंस के ऊपर। ईरान ने भी खबरदार किया कि ये अब देखें ना, नेतन्याहू जो है पिछले 40 साल से इसको वेस्ट ने खुला छोड़ा हुआ है, कितनी जंगों में ये इन्वॉल्व है, मिलियंस ऑफ लोगों के कैजुअलिटीज का ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब जिम्मेदार है। वेस्ट इसको प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है ना, अभी भी वेस्टर्न मुल्कों में घूम रहा है ना। तो IRGC को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, प्यूटन के खिलाफ वारंट्स निकले हुए हैं, शी जिनपिंग भी एक विलन के तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है और किम जोंग उन और मडोरो, लेकिन नेतन्याहू उसको वेस्ट जो प्रोटेक्ट करके बैठा हुआ है, तो कोई वजह तो होगी ना। और वैसे भी एप्स्टीन फाइल्स ने यह बताया है कि वो उनकी मोरालिटी का लेवल क्या है और जो जेनोसाइड इस दौर में भी बर्दाश्त कर गए, यानी उसको उन्होंने किसी खातर में नहीं लाया वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने और वेस्टर्न एलीट ने, तो फिर आप जरा उनके पस्ती का आलम जब वो देख सकते हैं। तो उनसे कोई मुज़ाकरात, उनको दरमियानी रास्ता है उसकी कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। वो जंग ही करने के लिए आएंगे और यही उनका वतीरा रहा है। और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि एक OIC वर्ल्ड के खिलाफ जो दुश्मनी पर मबनी पॉलिसी है वो उनकी बॉटम लाइन है कि OIC वर्ल्ड को कभी सर उठाने ना दो। ईरान डिस्ट्रॉय होगा, ईरान एक आखिरी चट्टान है जो एक बड़ी मिलिट्री पावर है जो इजराइल और अमेरिका को टक्कर दे सकता है और फिर उसके नतीजे में बाकी मुल्क भी डिस्टेबलाइज होंगे, तो डिवास्टेटिंग इंपैक्ट आएंगे, ईरान ये कह रहा है। स्काई न्यूज ये कह रहा है कि इजराइल हिंट्स एट स्ट्राइकिंग ईरान, और इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर जो समुद्रिश है वो ये कह रहा है कि वी विल डिस्ट्रॉय ईरान। अच्छा, अब ईरान के हवाले से हेडलाइंस, एक तो टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि ईरान पर जो एयर स्ट्राइक्स हैं विल नॉट ब्रिंग डाउन द ईरानियन गवर्नमेंट,
یعنی ٹرکی اپنی اسسمنٹ یہ دے رہا ہے کہ جو حملہ یہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ایران کی گورنمنٹ تبدیل نہیں ہوگی, ایران میں کوئی رجیم چینج نہیں ہوگی. بہت ہائی لیول کے رابطے ہو رہے ہیں, اور چونکہ میں نے آپ کو پیچھے پوری تمہید رکھی ہے, ساری ڈیٹیلز رکھی ہیں کہ سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے. ریجنل کنٹریز کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان کی ایئر سپیس بھی استعمال ہوگی, ان کی بیسز بھی استعمال ہوں گی, اور ان کی بیسز پر ایران اٹیک بھی کرے گا. یہ ان کو خطرہ ہے کہ ایران ان کی بیسز پر اٹیک کرے گا. تو اب جو یو ای کے فارن منسٹر ہیں ان کی کال پر بات ہوئی ہے ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ, اور یو ای کی جو اسٹیٹ فارن منسٹر ہیں, وزیر مملکت برائے خارجہ, وہ اس وقت تہران میں ہیں, اور ان کی ایران کے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اسی درمیان ترکی کے فارن منسٹر کے ساتھ, مصر کے فارن منسٹر کے ساتھ, سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کے ساتھ کال پر بات ہوئی ہے ایران کے فارن منسٹر کی. اور جو علی لرجانی ہیں وہ اس وقت مسقط پہنچے ہیں, وہاں پر ان کی اہم ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اور مسقط کے بعد وہ قطر جا رہے ہیں, وہاں پر وہ اہم ترین ملاقاتیں جو وہ کریں گے, اور بائے لیٹرل ریلیشنز. اس میں سارا ڈسکس بیسیکلی یہی ہو رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوگا تو کیا ہوگا, اور پھر بیسز پر اٹیک ہوگا. تو یو ہی بیٹھا ہوا ہے تہران میں جا کر, کیا وجہ ہوگی بھائی؟ یو ہی نے اناؤنس کر دیا کہ نہ ایئر سپیس دیں گے نہ بیس دیں گے. پھر اور یو ہی کے آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ مسئلے چلتے رہتے ہیں. تو یو ہی تہران میں بیٹھا ہوا ہے. وائے؟ کیونکہ ان کو یہ ہے کہ ایران اٹیک کرے گا ان بیسز پر, اور ساتھ ان کو خطرہ یہ ہے کہ امریکہ ان کی پرمیشن کے بغیر ان کی ایئر سپیس استعمال کر رہا ہوگا, اور بیسز تو استعمال ہو ہی رہی ہوں گی, ضروری نہیں کہ وہاں پر جیٹس اڑیں گے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ساری امریکی ملٹری مشین کیا ہے, وہ یہی بیسز ہی ہیں. ان میں سے 2-4 بیسز مائنس کر دیں, اب قطر کی آل عبید ایئر بیس مائنس کر دیں تو سینٹ کام تو وہیں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بغیر تو مڈل ایسٹ میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے یہ اب سعودی عربیہ, قطر, مصر, ترکی, عمان اور یو ای سب کے سب اس وقت ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ایران کو یہ بات کنوے کر رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, آپ امریکہ کو کنونس کریں, ہم کنسیشنز دینے کے لیے بھی تیار ہیں مذاکرات میں, لیکن اگر جنگ ہو رہی ہے تو پھر ہم اس طرح سے جواب دیں گے. اور ایران کی فارن منسٹری نے کہا ہے اگر ایران پر ملٹری اٹیک ہوا تو ہم بڑا ہارش رسپانس جو وہ دیں گے. اور ایران کی منسٹری آف ڈیفنس نے یہ کہا ہے کہ ہم تمام پبلک سٹیٹمنٹس روک رہے ہیں کہ ہم کیا ویپن ٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا اچیومنٹس کر رہے ہیں, کیا ہماری تیاری ہے, اس حوالے سے ہم اپنی تمام سٹیٹمنٹس جو وہ روک رہے ہیں. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی, اور ایک ساری ملٹری لاجک کے حوالے سے تیاریاں اور جواب اور کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے, یہ آپ کے سامنے رکھا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.